तहजीब से मुतालिक वीडियो की तहकीकात बानी पीटीआई शामिल तफ्तीश हो गए। जेल जराये के मुताबिक FIA टीम ने बानी पीटीआई से अडियाला जेल में तफ्तीश की। बानी पीटीआई ने बुकला की मौजूदगी में सवालों के जवाब दिए। बानी पीटीआई ने 2 मरतबा FIA की टीम को मिलने से इनकार किया था। 9 मई के मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी से भी पूछगछ। लाहौर पुलिस की टीम तफ्तीश के लिए अडियाला जेल आई। एक्सपर्ट समेत 9 रुकनी टीम ने शाह महमूद कुरैशी का वीडियो बयान रिकॉर्ड किया। टीम अपने साथ पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए किट भी साथ लेकर आई थी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का DG FIA को ऐवान में बुलाने का मुतालबा। कौमी असम्बली में रियासत की तारीफ बताते हुए कहा, DG FIA को बुलाकर पूछा जाए, रियासत तुम हो या पार्लियामेंट, क्या ये बनाना रिपब्लिक है? ऐसे हत्याकामेज़ नोटिस का सिलसिला बंद होना चाहिए। अली मोहम्मद खान का कहना है, मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म को डेथ सेल में रखा हुआ है। साबित करना चाह रहे हैं शायद बानी PTI को बहुत सहूलतें मिली हुई हैं। हामिद रजा बोले, हमारे अराकीन की गिरफ्तारी के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। अल्हम्दुलिल्लाह चांद नजर आ गया है। इंशाअल्लाह यकम जुल्हज्जा 8 जून बरोज हफ्ते को होगी। ईद उल अज़हा 17 जून बरोज पीर को होगी। जिलहज का चांद नजर आ गया। ईद उल अज़हा 17 जून बरोज पीर होगी। रुयत लाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने चांद का ऐलान किया। सबसे पहले पेशावर में चांद नजर आया। चांद की रुयत कैमरों में भी रिकॉर्ड हुई। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दौरा चीन, अहम मुलाकातें और मुआहदे। चीन के सदर शी जिनपिंग के साथ तवील बैठक। CPEC की अपग्रेडेशन और मंसूबों की बरवक्त तकमील पर इत्तफाक। सियासी, सिक्योरिटी, इक्तिसादी, तिजारती समेत दीगर शोबों में ताउन को फरोग के अज़्म का इजहार। चीनी सदर ने कहा, चीन और पाकिस्तान अच्छे पड़ोसी और शराकतदार हैं जो एक दूसरे की मदद करते हैं। चीन हमेशा की तरह मजबूती से पाकिस्तान के साथ खड़ा है। पाकिस्तान की कौमी खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आप बहुत बसीरत वाले और मुतारिक रहनुमा हैं। ये अल्फाज सिर्फ मेरे नहीं, मेरे साथियों और पाकिस्तानियों के दिल की आवाज़ है। पाक चीन वज़ीर आज़म की मौजूदगी में मुख्तलिफ शोबों में 23 मुफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत। अहम विफाकी वज़रा और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी साथ थे। वज़ीर आज़म का ग्रेट हॉल ऑफ पीपल आमद पर शानदार इस्तकबाल। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। पाकिस्तानी वफ्द के लिए पुरतकल्लुफ़ ज़हराने का अहतमाम था। पाकिस्तानी मिली नग़मों की धुनों ने माहौल को मज़ीद खुशगवार बनाया। वज़राए आज़म ने मुस्कुराहटों और तालियां बजाकर साज वालों को दाद दी। वज़ीर आज़म ने ज़हराने से खिताब में कहा, चीन पाकिस्तान का अजीम और काबिल एतमाद भाई है। चीन की तरक्की पर हर पाकिस्तानी को फ़ख्र है। वज़ीर आज़म ने चीनी बाशिंदों और मनसूबों की हिफाजत यकीनी बनाने के आज़म का आदा किया। चीनी वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा का गैर मुस्तक़िल रुकन मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी इक़्तिसादी काउंसिल तश्कील दे दी। वज़ीर आज़म चेयरमैन होंगे। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल में 4 वज़राए आला भी शामिल होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर ख़ारिजा, वज़ीर ख़ज़ाना और वज़ीर बराए मनसूबा बंदी काउंसिल के मेंबर होंगे। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास के 2 बेटे, कज़न और 4 ड्राइवर गिरफ्तार। इस्लामाबाद पुलिस ने तनवीर इलियास के घर से 5 गाड़ियां भी कब्जे में ले ली। पुलिस का कहना है, तनवीर इलियास के बेटों के खिलाफ संगीन नताइज की धमकियां देने का मुकदमा दर्ज। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास निजी कंपनी के दफ्तर पर हमले के केस में गिरफ्तार हैं। जैकबाबाद असलहा स्मगलिंग केस की तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त। साबिक मुशीर वज़ीर आला सिंध बाबुल भाइयों का बेटा गिरफ्तार, मुल्ज़िमान से राबते में था। JIT रिपोर्ट में इंकशाफ। असलहे की खरीदारी के लिए 4 लाख रुपए दिए गए। अल्ताफ भाइयों ने स्मगलिंग करने वाले मुल्ज़िमान को पुलिस मोबाइल दी। पुलिस मोबाइल वैन स्मगलर की फरमाइश पर फराहम की गई। इश्तियाक लाशारी सिंध में डाकुओं को असलहा फराहम करता है।
کراچی میں گارڈ کے ہاتھوں ایک اور شہری قتل۔ نارتھ کراچی میں گارڈ نے کچرا اٹھانے والے لڑکے کو گولی مار دی۔ گارڈ اور لڑکے میں کچرا اٹھانے پر بحث ہوئی تھی۔ لڑکے کے پیٹ میں گولی لگی، دوران علاج میں چل بسا۔ گارڈ رمضان واردات کے بعد فرار ہو گیا۔ سیکیورٹی کمپنی کے 4 ذمہ داران زیر حراست۔ 3 دن پہلے گارڈ نے ٹک ٹاکر کو ویڈیو بنانے پر گولی مار کر قتل کر دیا تھا۔ لاشیں ملتی تھی، 4 سیل بنے ہوئے تھے، اب یہ پرسنل ہو رہے ہیں، انہوں نے تو نہیں کی ہے نا۔ آرڈر ان دا ہاؤس، آرڈر ان دا ہاؤس، یہ خود پرسنل ہو رہے ہیں، ہم ان کو نہیں کہہ رہے، آپ بیٹھ جائیں، ہم ان کو نہیں کہہ رہے، منسٹر صاحب بیٹھ جائیں آپ۔ کراچی میں امن و امان کی صورتحال پر سندھ اسمبلی میں احتجاج۔ MQM ارکان اسٹریٹ کرائم میں جاں بحق نوجوانوں کی تصاویر ایوان میں لے آئے۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار نے کہا کراچی میں بوری بند مافیا کا خاتمہ ہو چکا، اب 100 لوگوں کی ٹارگٹ کلنگ، بھتہ خوری نہیں ہوتی۔ MQM والوں کا نام نہیں لیا، یہ تو بہت شریف لوگ ہیں۔ علی خورشیدی نے کہا حکمران چاہتے ہی نہیں کہ امن و امان کی بات ہو۔ T20 ورلڈ کپ میں امریکہ سے شکست پر شائقین برہم، کہتے ہیں کفارہ ادا کرنا ہے تو بھارت کو اسی طرح ہراؤ جیسے ہارے ہو۔ کچھ مداح بہت مایوس ہیں، کہتے ہیں جو امریکہ سے ہار گئے بھارت کو کیا ہرائیں گے۔ سوشل میڈیا پر بھی مداحوں نے خوب کلاس لی۔ فینس نے سپر اوور کرنے والے بالر کی لنکڈ ان پروفائل شیئر کر کے لکھا انجینئر کی نوکری کرنے والے پاکستان کو ہرا دیا، اب پاکستانیوں کو کسی اور کھیل پر دھیان دینا چاہیے۔ جن کے پاس الفاظ کم پڑے انہوں نے ایک خاتون کی پرانی ویڈیو پوسٹ کر دی جس میں وہ پاکستانی ٹیم کی کلاس لے رہی ہیں۔ پاکستان کی شکست پر سابق کرکٹرز بھی مایوس۔ وسیم اکرم کہتے ہیں پاکستان نے بہت ہی بری کرکٹ کھیلی، ہر پاکستانی کو ٹیم پر یقین تھا کہ پاکستان جیت جائے گا، لیکن کریڈٹ USA کو جاتا ہے۔ اس شکست کے بعد پاکستان کا سپر 8 میں جانا بھی مشکل ہو جائے گا۔ شعیب اختر نے کہا مایوسی اور تکلیف ہوئی، امریکہ 40 میں سے 37 اوور پاکستان پر حاوی رہا۔ قومی ٹیم کے فیصلوں پر سابق بھارتی کھلاڑی یوراج سنگھ بھی حیران، کہا سپر اوور میں فخر زمان کی جگہ افتخار احمد کو اسٹرائک کیوں دی گئی۔ ہرشا بھوگلے اور عرفان پٹھان نے بابر اعظم کی سست بیٹنگ کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ آپ کہہ رہے تھے یار دیکھ کے اندازہ ہو رہا ہے کہ ٹیم جیلن نہیں ہے، یہ پرابلم آپ کو بھی لگ رہی ہے؟ مطلب 100% یہ ابھی سے نہیں، نیوزی لینڈ سیریز جو ہوئی تھی وہاں سے نظر آ رہی تھی۔ جب آپ ایک کو کپتان بناتے ہیں 5 میچوں کے لیے، اس کو ہٹا دیتے، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی جب بابر کو کپتانی سے ہٹایا تھا آیا وہ فیصلہ صحیح تھا یا شاہین کو جو کپتانی سے ہٹایا وہ فیصلہ صحیح تھا؟ کھلاڑیوں میں اتحاد نہیں، ٹیم ایک نظر نہیں آ رہی۔ بابر اعظم کو ہٹایا تھا وہ درست فیصلہ تھا یا شاہین کو ہٹانا؟ سابق کرکٹر باسط علی کا پروگرام ہر لمحہ پرجوش میں اظہار خیال، کہا سرفراز احمد کو صرف ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے پر ہٹایا گیا۔ کامران اکمل بولے سرفراز احمد اور اظہر علی کو اوپر کے آرڈر پر ہٹایا گیا تھا، ٹیم پرفارم نہیں کر رہی تو احتساب کس کا ہوگا؟ 5-6 سال سے مرضی کے کھلاڑی کھلائے جا رہے ہیں۔ امریکہ سے ہار گئے تو کیا ہوا، یہ کھیل کا حصہ ہے، یہی ٹیم بھارت کو شکست دے گی۔ فاسٹ بالر شاہین شاہ آفریدی کے بھائی ریاض آفریدی کا دعویٰ، کہتے ہیں بھارت کو ہرا دیا تو یہی ناقدین واہ واہ کریں گے۔ لیکن 21 بہت ریلیونٹ ہے نمبر، اب اس کو پلس کر دیں 1 سے یا مائنس کریں 1 اس کے اندر سے، یا اس کو ایک ساتھ 21 پڑھ لیں۔ اس کی 2 ڈائریکشنز ہونی ہے، اور پھر اس گانے کے فریز کو یاد رکھنا، اس کے ساتھ ملا کے دیوانہ ہوا مستانہ ہوا تیری چاہت۔ اب اس کو ایک پلیٹ فارم میں لگا لیں۔ 21 کا نمبر بہت اہم ہے، اس کو یاد رکھیں۔ سینیٹر فیصل واؤڈا کا پروگرام اعتراض ہے میں اظہار خیال، کہا گانا بھی یاد رکھیں کہ دیوانہ ہوا مستانہ ہوا تیری چاہت میں۔ اب یاد رکھیں 21 کو دیوانے مقبولیت والے کی چاہت میں دیوانے ہو جائیں گے۔ ڈی سیٹ کرنے کے خلاف قاسم سوری کی اپیل کی سماعت، سپریم کورٹ کا قاسم سوری کی طلبی کے اشتہار جاری کرنے کا حکم، نوٹس قاسم سوری کے گھر کے باہر چسپاں کرنے کا بھی حکم۔ قاسم سوری کیس میں ان کے وکیل نعیم بخاری پیش ہوئے، کہا قاسم سوری سے کوئی رابطہ نہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا آپ کے موکل میڈیا اور سوشل میڈیا پر بہت متحرک ہیں۔ معروف ٹی وی اینکر اور وکیل نعیم بخاری نے جواب دیا جناب میں ٹی وی نہیں دیکھتا۔
چیف جسٹس بولے آپ خود ٹی وی شخصیت ہیں اور ٹی وی نہیں دیکھتے. نعیم بخاری بولے میں سوشل میڈیا بھی استعمال نہیں کرتا اور نہ کرنا آتا ہے. چیف جسٹس نے کہا خود کو بوڑھا کیوں سمجھ لیا, جوان اور اپ ٹو ڈیٹ رہیں. جسٹس عرفان سعادت بولے آپ نے کہا تھا کہ دوست بوڑھا نہیں ہونے دیتے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد, چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ عقیل عباسی اور لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد بلال کو سپریم کورٹ کا جج بنانے کا فیصلہ. سپریم جوڈیشل کمیشن نے منظوری دے دی. حتمی منظوری کے لیے معاملہ پارلیمانی کمیٹی کو بھجوا دیا گیا. کراچی میں لوڈ شیڈنگ اور بجلی کی بندش سے شہری عاجز آ گئے. گلشن حدید فیز 1 میں 6 دن سے بجلی کی فراہمی معطل. شہریوں کا اسٹیل مل الیکٹرک ڈپارٹمنٹ آفس کے باہر ٹائر جلا کر احتجاج. مظاہرین کا کہنا ہے بجلی نہ ہونے سے گھروں میں پانی بھی ختم ہو چکا. علاقے میں 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا عذاب بھی مسلط ہے. کراچی میں بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ پر مصطفیٰ کمال کا قومی اسمبلی میں توجہ دلاؤ نوٹس. کہا جس فیڈر پر لاس ہوتا ہے اسے بند کر دیتے ہیں. بل نہ دینے والوں کی سزا بل دینے والوں کو دی جا رہی ہے. 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. پیپلز پارٹی کی شازیہ مری نے کہا سندھ میں 20 گھنٹے بجلی نہیں ہوتی. بجلی نہیں ہے لیکن بڑے بڑے بلوں کی صورت میں ہم پر بجلی گر رہی ہے. وزیر مملکت علی پرویز ملک نے کہا کہ الیکٹرک کے 1500 فیڈرز پر کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی. کہ الیکٹرک صارفین کے لیے بجلی مزید مہنگی, 10 روپے کی اضافی وصولی جون تا ستمبر میں کی جائے گی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور صدر نون لیگ نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس. روڈا پروجیکٹس کی تکمیل کے لیے چین اور دیگر انٹرنیشنل اداروں سے اشتراک کا فیصلہ. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی روڈا ایریا میں ماسٹر پلان پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت. روڈا میں اراضی کی غیر قانونی خرید و فروخت روکنے کا حکم. نواز شریف نے کہا 2013 میں راوی کنارے نیا شہر آباد کرنے کا پلان بنایا تھا, بعد میں آنے والوں نے رکاوٹیں کھڑی کیں. ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. صحافی نصر اللہ گڈانی کے قاتلوں کی عدم گرفتاری پر میرپور ماتھیلو میں قومی شاہراہ پر دھرنا. نصر اللہ گڈانی کے لواحقین اور صحافیوں کی شرکت, ٹریفک کی روانی متاثر. کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارش. سنجاوی میں ژالہ باری, تمام چھوٹے بڑے ڈیم سیلابی ریلوں سے بھر گئے. پنجاب کے مختلف اضلاع میں بھی بارش, موسم خوشگوار ہو گیا. ملک کے بیشتر شہروں میں درجہ حرارت میں کمی آ گئی.